ماں کیا ہے؟ ماں وہ ہے جب انسان ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں بچے کے پیشاب سے کبھی نفرت اور گھن نہیں کرتی، بلکہ وہ اسی گیلے کپڑے میں پوری پوری رات بستر پہ سو جاتی ہے۔ سردی کے ایام میں بچہ بستر گندا کر دے تو وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے بچے کی غلاظت اپنے ہاتھوں سے دھلتی ہے۔ ماں کبھی بچے کے پاخانے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کے پیشاب سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ وہ بچے کے پیشاب پر پوری رات سوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی ماں بوڑھی ہو جائے اور بیمار ہو کر پاخانہ کر دے تو بیٹا اپنے ناک پہ رومال رکھتا ہے۔ ذرا سوچ، ذرا سوچ، تو کون ہے؟ آج تم نے داڑیاں لمبی کی ہے، تم دیندار ہو، تمہارے شہر کے اندر 200-250 مسجدیں ہیں، تم مسجد و مینار کے شہر میں رہتے ہو، تمہارے کپڑے سنت کے مطابق، تمہاری جیب میں مسواک، تمہارے ہاتھوں میں کتابیں، اسلامی بکس، تمہارا ماحول مذہبی اور اسلامی کہلاتا ہے۔ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں اذان کے بعد دوڑ کر جانے والوں، کیا تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہے؟ کیا تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہے؟ مسجدیں بھرنے والوں، مسجد بنانے والے، مسجد بسانے والے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں اللہ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے۔ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی ماں باپ کو نوکروں کے حوالے کر رہا ہے، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں نا جو اولاد کے عیب کبھی بیان نہیں کرتے۔ پاکستان کے ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی۔ ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے۔ اب ماں سے کہتا ہے، ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ بوڑھی ماں خوش ہو گئی۔ یہ گھمانے کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یوں بھی محفلوں میں ہنسنا ہنسانا میری طبیعت کے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ لوگ ہنستے وہاں ہیں جہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس کی قوم ہر وقت کچلی جا رہی ہو، ہم اپنی محفلوں میں کیسے ہنسے ہنسائیں؟ لیکن میں عرض کروں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نوجوانوں ذرا غور سے سن لو، آج تم میری تقریر نہیں بلکہ میرا درد دل سن رہے ہو۔ عبد الماجد بھائی نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا درد دل تمہارے سامنے پیش کروں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں جمعہ کے دن، اتوار کے دن لوگ بائک پہ بٹھا بٹھا کر کے اپنی بیویوں کو پارکوں میں، ہوٹلوں پہ گھمانے لے جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم اپنی ماں کو بھی لے کے نکلے ہو اس طرح گھمانے، تفریح کرنے؟ جبکہ بوریت کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی ماں کو بھی تو لے کر نکلو، کبھی ماں کو بھی تو تفریح کراؤ۔ جتنا قیمتی جوڑا بیوی کو لا کے دیتے ہو، کبھی ماں کو بھی تو لا کے دو۔ شہر مالیگاؤں مندی میں ڈوب گیا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی میں شامل ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ ماں باپ پر فراغ دلی سے خرچہ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تنگی کا علاج ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کی نماز ناقص اور نامکمل رہتی ہے، اس کی نماز ادھوری رہتی ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا